ذات الموت، ہر زیدو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، جیڑا بھی آیا ہے رہن واسطے، اگر کسی نے رہنا ہوگا کہ حضور دنیا چ رہنا۔ چلو چلو ہن آخری گل کہہ کہ میں اپنی گزارشات نو سمیٹنا، آج تک اسرائیل بابے نے کسی کو اجازت نہیں مانگی، وہ اجازت منگتا ہے، کون اجازت ہے گا؟ نہیں تاری مہربانی ہفتہ ٹھہر جو ساڈا تے کام رہا ہے تے فلانا۔ آج تک یہ اسرائیل، یہ خدا کا نظام آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک حضرت اسرائیل علیہ السلام نے موت کے وقت کسی سے اجازت طلب نہیں کی۔ اجازت اور چیز ہے، بتانا اور چیز ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ میں آیا ہوں آپ کو لے جانے کے لیے، اجازت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل سارے انبیاء میری مخلوق ہیں، آمنہ کا در یتیم میرا محبوب ہے، تم نے میرے محبوب سے پوچھنا ہے، اگر میرا محبوب اجازت دے تو روح کو طلب کرنا ہے، نکالنا ہے، آپ نے جان کو قبض کرنا ہے، اگر اجازت نہ دے میرے محبوب کے قریب نہیں جانا۔ اسرائیل علیہ السلام اور آ کر اجازت۔ ایک اور بات ذہن میں آ گئی، وہ بھی کر دیتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا۔ جب حضور کے اوپر آخری وقت آتا ہے تو اس وقت بھی حضور کو میں اور آپ یاد آ گئے، ہم نے تو حضور کو ہر موڑ پہ بلا دیا۔ پیغمبر نہ رات کے وقت مصلی پہ امت کو بھولتا ہے، نہ شب اللہ پہ جا کر خدا کے سامنے اپنی امت کو بھولتا ہے، اور نہ ہی موت کے وقت ہم جیسے گناہگار امت کو بھولتا ہے۔ آخری وقت ہے میرے پیغمبر کا، خدا کے دربار میں عرض کرتے یا اللہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ جب میری امت کے گناہگاروں کی موت کا وقت آئے گا کتنی تکلیف کے مراحل سے گزریں گے۔ اے اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ محمد کی امت کے جتنے گناہگاروں کی موت کی تکلیف ہے وہ جمع کر کے محمد کے اوپر پیش کر دے، میں محمد اٹھانے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے اپنی امت کی موت کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ ایسا شفیق پیغمبر، ایسا رحیم و کریم پیغمبر خدا نے پیدا نہیں کیا، خدا کی خدا نے دیکھا نہیں ہے۔ ایسا پیغمبر پوری امت کی موت کی تکلیف محمد کے اوپر پیش کر دے، محمد اٹھانے کے لیے تیار ہے، اس سے اپنی امت کی موت کی تکلیف برداشت نہیں۔ وہ میرے پیغمبر آخری وقت، آخری وقت ہے، اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اللہ کا حکم ہے، حضرت اجازت ہو تو آپ کی روح کو قبض کروں گا، وغیرہ نہیں۔ تو میرے پیغمبر تو پہلے تیار بیٹھے تھے، کیوں؟ موت آئے گی تو عرش والے سے ملاقات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، زندہ باد۔ ادھر میرے پیغمبر کے سامنے اسرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت کیا پروگرام ہے، میں تو لے جانے کے لیے اگر آپ کا حکم ہوگا تو روح قبض کروں گا۔ پیغمبر کی زبان مبارک سے کیا جملہ نکلتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اسرائیل بل الرفیق الاعلی، آئے اس وقت ابو بکر میرا رفیق ہے، عمر میرا رفیق ہے، عثمان میرا رفیق ہے، علی میرا رفیق ہے، حسنین میرے رفیق ہے، میری فاطمہ میرے رفیق ہے، عائشہ میری رفیق ہے، یعنی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو میری رفاقت کے ماحول میں ہے، میری صحبت اور سنگت کے ماحول میں ہے، یا اللہ میں ان کے ساتھ جو رفاقت اختیار کرنا تھی وہ اختیار کر لی، اب میرا جی چاہتا بلی رفیق لالا، اے اللہ میں تیری رفاقت میں آ جاؤں گا، میں تیرے پاس چلا ہوں، یا اللہ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ گویا کہ میرے پیغمبر نے سادہ لفظوں میں اجازت دے دی کہ میں دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اللہ کے دربار میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جنت میں جانے کا شارٹ کٹ نسخہ آپ کو دیتا ہوں۔ جنت جانا جو کوئی نہیں ہاں بولو، لگتا تھا پروگرام کوئی نہیں، سارے کا پروگرام نہیں ہے۔ جڑے کہتے اسی جنت سے جانا چاہتے ہیں دونوں ذرا ہاتھ کھڑے کر کے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جنت بھی تو جنت الفردوس. حضور نے فرمایا جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اللہ خدا نے دینی ہے نا، اسی خدا کو مانگنے. تو بہرحال حضور نے فرمایا جو آدمی 5 وقت نماز با جماعت ادا کرے گا، 5 وقت نماز آئے بھی جین دیکھنا. یہ نماز ایک ایسا عمل ہے توبہ نال معاف نہیں ہوتا. تجھ کہو نا 50 سال میں نماز نہ توبہ کر لواں گا جی، یہ توبہ نال معاف نہیں جی ہونی. نماز با جماعت پڑھیا کرو. یہ نمازاں فرض نے. سب تو پہلے قبر جو نمازاں کا سوال ہونا جی، سب تو پہلا پیپر اے جی قبر دے اندر، باقی پیپر باقی سوالات بعد. فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت با جماعت نماز ادا کرے گا اور ہر نماز کے بعد فرض کے بعد پڑھ لے یا سنت کے بعد پڑھ لے، جو آیت الکرسی کا اہتمام کرے گا. کس کا؟ آیت الکرسی کا. حضور نے فرمایا کہ جو 5 وقت نماز پڑھے گا بعد میں آیت الکرسی پڑھے گا، جب اس کی موت آئے گی پہلا قدم موت کے دروازے پہ ہوگا، دوسرا قدم خدا کی جنت کے دروازے پہ ہوگا. اے موت جے تے اے جنت جے، یعنی پہلا قدم موت کے دروازے پر، دوسرا جنت. 5 ویلے ہوں نماز آپ پڑھیں گے کہ کوئی نہیں؟ با جماعت پڑھیں گے یا کوئی نہیں؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اے ویڈیو فرشتیاں نے بھی بنائی ہے، ساری ویڈیو ہی بنتی پئی ہے، فرشتیاں نے بنا لے. یہ فرشتیاں نے کل قیامت والے تو نہیں بخانی کہ یا اللہ انہوں نے ہاتھ بھی کھڑے کیتے سن. نماز نہیں چھڑنی. نماز یہ رب دے نال رابطے دا سب تو مضبوط ذریعہ وہ نماز ہے. اس واسطے سارے وعدہ کر دو کہ نا آج بعد نماز پڑھیں گے. مفتی ابو بکر صاحب اگے تشریف لیا، اگے تشریف مفتی ابو بکر صاحب. سبحان اللہ. ایک تو نماز بھی پڑھنی، آیت الکرسی جنہوں یاد ہے اللہ کا شکر ادا کرے، جنہوں نہیں یاد وہ یاد کرے، وہ تو نہیں کرتا دیکھ کے پڑھ لیا کرے. تو نماز اپنی نماز نہیں چھڑنی پائی، جان جاتی ہے چلے. اسی انج بڑے بزرگاں دے اسی بڑے اللہ دے ولیاں نوں مننے ہاں، بڑے پیراں نوں مننے ہاں. فلان حضرت اگے آ جاؤ گے سارے. قریب بزرگ حضرت فرید الدین گنج شکر اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت. یہ جڑے اللہ دے ولی نا یہ سارے اللہ دے ولی سے بعد ٹھگ بیٹھے نے، سارے چور تے ڈکیت بیٹھے نے، قبضہ کر کے بیٹھے نے ہوتے گلیاں تے. جتنے گدی نشین، ایک گدی نشین گھٹ نے، گدی نشین زیادہ ہے. سمجھو گدی نشین اس قابل نہیں نہ کھوتیاں دے بٹھایا جائے. داڑھی مننے برماش یاش قسم دے بزرگاں دے نام تے چونکہ مال اتنے بڑا لگتا ہے. جاہل لوگ جا کے تے پیسہ دیں دے، جاہل لوگ. لیکن وہ جڑے بزرگ سارے اللہ دے ولی سے، سچے ولی اللہ دے. اور انہاں دا انتقال نماز عشاء دے اندر ہوتا. پہلے نماز شروع کی تھی حضرت بستر سے اٹھ نہیں سی سکتے. جدو تحیات دے اندر گئے غشی ہوئی، پھر گر پہ، پھر وضو، پھر عشاء دی نماز، پھر تحیات پڑھے، پھر غشی. 3 دفعہ عشاء دی نماز پڑھی، 3 دفعہ وضو، اور تیسری دفعہ سلام نہیں پھیریا. سلام تو پہلے ہی اللہ کے دربار کے اندر چلے گا. یعنی موت آئی نماز دی حالت کے اندر. اور حدیث کے اندر آتا ہے آدمی دی جس حالت سے موت آئے گی اسی حالت کے اندر اللہ کے دربار کے اندر اٹھ کے جائے گا. کتنا عظیم بابا فرید جدو اٹھے گا، کوئی کسی حالت سے اٹھے گا، کوئی کسی حالت سے اٹھے گا. بابا فرید سجدے دی حالت سے اٹھے گا. آئے جس اہل بیت اللہ سے تذکرہ کرنے ہیں، میرا حسین بھی کتوں اٹھے گا؟ بولو نا. امام علی مقام کتنے اٹھن گے؟ ہاں اسی سجدہ کرنا نہیں. آج کل چلو دیکھو میں جی سید ہاں، وہ بزرگ کہنا نا سید ہو جڑا کرے عبادت رب دی بنا سجدے. سید سجدہ نہیں، پاویں سید دے سینے تے شبر ہوئے، سید سجدے کو تو کبھی سجدہ نہیں. نماز ان دی پہچان ہے. آئے ہائے
ہمارے علامہ عرفان صاحب ہیں، ان کے شیخ مولانا موسیٰ اور روحانی بازی، بہت بڑا عالم، بہت بڑا، یعنی فلکیات کے اوپر اس عالم دین کی کتابیں جو امریکہ کی یونیورسٹی پہ پڑھائی جاتی ہیں، فلکیات کے اوپر، اور علم لدنی ان کے پاس تھا، لدنی یعنی کتابوں کا علم نہیں تھا، خدا نے ان کو اپنا ڈائریکٹ ادا کیا تھا، وہ بھی علم اسے کہتے ہیں لدنی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم شریعت تھا، خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس بھیجا، ہاں جی، کہ موسیٰ کے پاس کتاب کا علم ہے، اس کے پاس صاحب کتاب کا علم ہے، عرش والے کا علم۔ تو امام علی مقام ان کی شہادت کہاں باقی ہوئی، کس حالت میں ہوئی؟ بولو، میدان کرب و بلا میں، سجدے کی حالت میں، کس حالت میں؟ بولو، ہاں، بابا فرید یہ بھی نماز کی حالت میں اٹھے گا، امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی بھی جس کی نہیں مثال، جس کی نہیں مثال، وہ میرا حسین ہے، جس کی نہیں مثال، وہ میرا حسین ہے، جو سر تپا جمال، یعنی سر تو لے کے پیرا تک حضور دی کاتی، حضور فرما دے ہوندے سن، فرمایا ہمارے آنت آیا فی الدنیا والآخرہ، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا اگر تم نے میرے جانے کے بعد محمد کا نظارہ کرنا ہو، میں حسن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، حسین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، حسن و حسین کو سامنے بٹھا دینا، حسن کے اندر بھی تمہیں محمد نظر آئے گا، حسین کے اندر بھی تمہیں محمد نظر آئے گا، جس کی نہیں مثال، وہ میرا حسین ہے، جو سر تپا جمال، وہ میرا حسین ہے، سجدے میں سر کٹا کر نانا کے دین پر، سجدے میں سر کٹا کر نانا کے دین پر، جو آنے نہ دے زوال، جو آنے نہ دے زوال، وہ میرا حسین ہے، وہ میرا حسین ہے، نیزے کی نوک چڑھ کر، امام دا سر نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا، کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا، پھر دنیا نے دیکھا کوفے کی گلیوں میں امام تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، نیزے کی نوک چڑھ کر پڑھتا رہا قرآن، نیزے کی نوک چڑھ کر پڑھتا رہا قرآن، وہ یہ جس نے کیا کمال، وہ یہ جس نے کیا کمال، وہ میرا حسین ہے، یعنی دعا کرو ساڈی موت آوے سجدے دے اندر آئے، موت آئے نماز پڑھتے آئے، موت آئے قرآن پڑھتے آئے۔